اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے، 60 اور 61۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، یہ اور جو بدلہ لے اس کے مثل جیسا کہ اس سے ستایا گیا اور اس کے بعد پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ رب العزت ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہ بے شک اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر ان مومنین کا تذکرہ چل رہا تھا جن کو کفار مکہ ستا رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں انہیں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اور انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ اب یہ جو تمہارا دشمن ہے یہ تم پر زیادتیاں کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یقیناً تم صبر کر رہے ہو، درگزر کر رہے ہو، لیکن اب یہ ایسا موڑ آ پہنچا ہے کہ اب تم تلوار اٹھاؤ اور مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہ ایسے باز آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں نصیحت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ خبردار، جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے بس تم اتنا ہی بدلہ لینا۔ اگر اس سے زیادہ تم نے بدلہ لیا تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شروعات کے دنوں میں جب کہ مسلمان مکے میں تھے، مسلمانوں کو لگاتار صبر کی تلقین کی جا رہی تھی کہ تم صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کی راہ میں ان مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم دے دیا گیا، جیسے کہ پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے، اور مسلمان مدینے میں آ گئے، اب اس کے باوجود بھی کفار کی سازشیں رک نہیں رہی ہیں۔ ابھی بھی وہ پورے مدینے کے لوگوں کو پیغام بھیج رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو اپنے یہاں سے نکال کر باہر کرو، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر مکے سے لشکر جرار چل پڑتا ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور مدینے کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے کیسے پناہ دے دی ہمارے یہاں سے نکلے ہوئے لوگوں کو۔ اب یہ موقع آ پہنچا ہے، یہ موڑ آ پہنچا ہے کہ مسلمان اب کھڑے ہو جائے اور مقابلہ کرے۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اذن للذین، حکم دیا گیا ان لوگوں کو جن کو ستایا گیا، جن کو پریشان کیا گیا، کہ اب وہ کھڑے ہو جائیں اور مقابلہ کریں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو ان لوگوں کی تعریف کی گئی تھی جو لوگ اللہ کے راستے میں صبر کر رہے تھے، مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے، ہر طرح کی تکلیفوں اور ایذاؤں کو برداشت کر رہے تھے خندہ پیشانی سے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کا تذکرہ کیا گیا، اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ۔ اب اگر کوئی سزا دیتا ہے، کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مقابلے میں اور اتنا ہی جتنا اسے پریشان کیا گیا، جتنی اس کو ایذا دی گئی، جتنی تکلیف دی گئی، بس اتنا ہی وہ بدلہ لیتا ہے، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرتا، حد سے آگے نہیں بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اسے 2 تماچے مارے گئے ہوں تو پھر پلٹ کر وہ 20 اور 50 تماچے مارنا شروع کر دے۔
نہیں، جتنا تمہیں ستایا گیا ہے تم اتنا ہی بدلہ لو. اور اس نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بغی علیہ، اب اگر پھر اس پر زیادتی کی جا رہی ہے، اب اگر کفار پھر اس کے اوپر دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو اب یہ جان لینا چاہیے لینصرنہ اللہ، کہ اللہ ان کی اب مدد کرے گا اور مدد کر کے رہے گا. مسلمانوں کو بے یار و مددگار مت سمجھو. یہ مسلمان جو صبر کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ صبر کی راہ اختیار کرو، تقوی کی راہ اختیار کرو، برداشت کرو، اپنے دشمن کو معاف کرو. اب اگر تم ان پر زیادتیوں پر زیادتیاں کرتے چلے جاؤ گے، لگاتار ان پر ظلم کرتے چلے جاؤ گے اور ان کو لگاتار پسپا کرتے چلے جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو کہ پھر اللہ بدلہ لے گا. اور اللہ حالات کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ ہی بخشش کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور ایسا اس لیے ہے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تم اللہ کی قدرت تو دیکھو، اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت تو دیکھو، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ حالات کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے. وہ رات جو بے انتہا سیاہ ہے، بے انتہا تاریک ہے، روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہے، اچانک ہی رات کی چادر سمیٹ دی جاتی ہے اور دن روشن ہو کر نکل آتا ہے. اور اسی طریقے سے روشن دن اللہ اس پر رات کی تاریک چادر ڈال دیتا ہے اور یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا دونوں طرف کے لوگوں سوچ لو، وہ لوگ جن کو آج اقتدار نصیب ہے، حکومت نصیب ہے، طاقت نصیب ہے، غلبہ نصیب ہے، جو آج قوت والے ہیں، شوکت والے ہیں، حکومت والے ہیں، وہ جان لیں کہ حالات بدل سکتے ہیں. یہ حکومت چھن سکتی ہے، یہ اقتدار چھن سکتا ہے، یہ دولت چھینی جا سکتی ہے. یہ تمہاری حکومت کا اور اقتدار کا یہ چمکتا ہوا سورج، اس کے اوپر پستیوں کی اور ذلتوں کی چادر، کالی چادر ڈالی جا سکتی ہے. اور دوسرے طرف کے وہ لوگ سن لیں جو آج ذلتوں میں ہیں، پستیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ یاد رکھیں کہ تمہاری تکلیفوں کا خاتمہ بھی جلد ہونے والا ہے. وہ بہت جلد تمہیں عروج دینے والا ہے، تمہیں بلندیاں دینے والا ہے. رات اور دن اللہ لے کر آتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. چمکتے ہوئے سورج پر رات کی تاریکی آ جاتی ہے اور رات کی تاریکی پر چمکتا ہوا سورج آ جاتا ہے. لہذا اللہ رب العزت کی اس حکمت کو پہچانو. اس کا ہر کام بہت حکمت پر مبنی ہوتا ہے. بظاہر آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، لیکن قدرت اپنا کام کرتی رہتی ہے اور قدرت دھیرے دھیرے اپنا عمل کرتی رہتی ہے. لہذا جو آج طاقت میں ہو وہ اس بات سے ڈرو کہ اللہ تم سے بدلہ نہ لے لے، تمہاری حکومت کا خاتمہ نہ کر دے. اور وہ جو مظلوم ہیں اور ستائے جا رہے ہیں، تم پریشان مت ہو. بہت قریب ہے کہ تمہارے یہ پریشانیوں کے دن ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت تمہیں عروج اور غلبہ عطا فرما دے. اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو، اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس مت ہو، ہمیشہ اس سے دل کو لگائے رکھو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. وہ خوب سن رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کس کے زبان سے کیا نکل رہا ہے. وہ جو صبر کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، جو اپنی زبان سے کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں نکالتے، جو اپنی زبان کو گالیوں سے اور گندگیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جھوٹ اور فریب اور خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہے ہو. اے ظالموں، تم کیا سلوک کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ میں، ان پر پریشانیاں ڈال رہے ہو، ایذائیں دے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو. تمہیں گھمنڈ ہو گیا ہے اور غرور ہو گیا ہے کہ تمہارے اقتدار کا یہ سورج کبھی غروب نہ ہوگا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم سے پہلے نہ معلوم کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے.
اسی دنیا میں فرعون بھی گزرا ہے اور نمرود بھی گزرا ہے، قارون اور حامان بھی گزرا ہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو یہ غرور تھا کہ شاید ہماری حکومت کبھی ختم نہ ہو، لیکن جب اللہ نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تو وہ دھڑام سے زمین پر آ گرے، اور ان کی وہ عظمتوں اور رفعتوں کا محل، فلک بوس محل، چند لمحات کے اندر خاکستر ہو گیا اور زمین پر پڑا ہو گیا، نہ معلوم کتنے کو تیور ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے جو حالات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کبھی زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا، تم کبھی ظالم مت بننا، کسی پر بھی زیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم کی ہے۔ تو اے مسلمانوں، کبھی کسی حالت میں تم ظالم نہ بننا، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تم نہ اپنے گھروں میں زیادتی کرو، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو، نہ اپنے دشمنوں کے ساتھ زیادتی کرو، تم کسی کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اللہ نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر بھی، اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا کبھی بھی ظالم بن کر اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو۔ اللہ کے سامنے جب بھی آؤ تو یہ ممکن ہے کہ تم مظلوم بن کر آ جاؤ، لیکن ظالم بن کر نہ آؤ۔ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظالم کا ساتھ مت دو، ظالم کی قوت اور طاقت مت بنو، مظلوم کی طاقت بنو، مظلوم کی قوت بنو، دکھوں کو دور کرنے والے بنو، دکھوں کو انڈیلنے والے مت بنو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بنو، لوگوں کی دعائیں لینے والے بنو، لوگوں کی آہیں اور بد دعائیں لینے والے مت بنو۔ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، لوگوں کی دقتوں اور مصیبتوں کو دور کرو، راستے کے پتھر ہٹاؤ، کانٹے ہٹاؤ، چہرے پر مسکان لاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تم اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ ایک صدقہ بن جاتا ہے، تم اللہ کے اجر کے مستحق ہو جاتے ہو۔ کسی کی اگر تم نے فریاد رسی کر دی، داد رسی کر دی، کسی کو تم نے دلاسا دے دیا، تسلی دے دی، کسی کے کام آ گئے، تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت پہ بھی۔ لہذا اسلام کی تعلیمات کو اے مسلمانوں تم سمجھو، اور کسی حالت میں ظلم مت کرنے والے مت بنو اور ظالم مت بنو۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور جس میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ اللہ اب ان مظلوموں کی مدد ضرور بھی ضرور کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پر توکل رکھو، اور ہمیشہ اپنے معاملات کو بالکل صحیح کر کے رکھو اور درست کر کے رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔